میں نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے۔ لیس بن موشان نے یوحوا کی بات کاٹ کر کہا، خدائے یہودا نے اسے جو حسن اور جو جسم دیا ہے یہ ایک دلکش تلوار ہے، یا اسے بڑا میٹھا زہر سمجھ لیں۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد کے قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے وہ اسی سے سنو۔ یوحوا نے سنایا کہ لیس بن موشان نے اس میں ایسی جرت اور ایسی عقل پیدا کر دی کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسی جرت آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا کہ جس نئے عقیدے کو روکنے کا اور جس شخصیت کے قتل کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے، اور اس شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یوحوا کی تربیت ایسی ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی، اور یہ نہ سمجھ سکی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا نے آندھی میں اسے تنہا پھینک دیا، لیکن وہ خدا کا یہ اشارہ نہ سمجھ سکی۔ کہاں وہ جرت کے معاملے میں اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھتی تھی، اور کہاں وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی بن گئی۔ وہ مرد کے جسم سے ناآشنا نہیں تھی۔ جرید بن مسیب کا جسم بھی ایک مرد کا ہی جسم تھا، لیکن اس جسم کو وہ مقدس اور پاک سمجھنے لگی، اور جرید اسے فرشتہ لگنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے حسین چہرے، ریشم جیسے بالوں اور دلکش جسم سے ذرا سا بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ یوحوا پر جرید کے اس رویے کا یہ اثر ہوا کہ وہ جرید کے جسم میں کشش محسوس کرنے لگی۔ مکہ دور نہیں تھا۔ شام کے بعد جب رات گہری ہو چکی تھی، جرید نے یوحوا کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ یوحوا کے کلا نما مکان کا دروازہ کھلا تو اس کا باپ پریشان نظر آیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی بیٹی زندہ واپس آ جائے گی۔ اس نے جرید کو روک لیا اور شراب سے اس کی تواضع کی۔ جرید جب چلا گیا تو یوحوا نے اپنی ذات میں خلا محسوس کیا۔ دوسرے ہی روز اس نے جرید کو پیغام بھیجا کہ اسے ملے۔ جرید آ گیا۔ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ جرید نے یہ ملاقات جذبات تک ہی رکھی۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور جرید کے دل میں بھی یوحوا کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ محبت پاک رہی۔ یوحوا حیران تھی کہ اس کے اندر پاکیزہ اور والہانہ محبت کے جذبات موجود ہیں۔ ایک روز جرید نے یوحوا سے پوچھا کہ وہ اس کی شادی کیوں نہیں کر لیتی، کہ وہ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ نہیں، یوحوا نے جواب دیا، میں تمہارے جسم کی پوجا کرتی ہوں۔ شادی ہو گئی تو جذبات مر جائیں گے۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ جرید نے اسے کہا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ یوحوا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جرید بن مسیب کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک راستہ نظر آ گیا۔ ہمارا ایک بزرگ ہے، لیس بن موشان، یوحوا نے کہا، اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل کے زور سے تمہیں اسی بیوی سے بیٹا دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، وہ میرا عطالیق ہے۔ جرید اس کے ساتھ لیس بن موشان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی دوستی دو آدمیوں یا دو عورتوں کی دوستی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ جب اکٹھے بیٹھتے تو رسول اکرم کے خلاف بھی باتیں کرتے تھے، اسلام کے فروغ کو روکنے کے منصوبے بھی بناتے تھے، لیکن جرید مسلمانوں کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ یوحوا کو اس کی یہ بات پسند نہیں تھی۔ اسے وہ اکساتی اور بھڑکاتی تھی۔ میرا مذہب تم ہو، جرید بن مسیب نے اسے ایک روز فیصلے کے لہجے میں کہہ دیا تھا۔ تم میری بیوی نہیں بن سکتی تو نہ صحیح، میں تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں جرید، یوحوا نے اسے کہا، میں کسی کی بھی بیوی نہیں بنوں گی۔ میرے باپ نے میری زندگی یہودیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیس بن موشان نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کروں۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت ہے، مجھے تم اپنی ملکیت سمجھو۔ ایک روز جرید یوحوا کے ساتھ لیس بن موشان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یوحوا اسے لیس بن موشان کے سامنے لے جانے کی بجائے پہلے خود اندر گئی، اور اس نے لیس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ جرید کو وہ محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔ اس نے لیس بن موشان کو بتایا کہ جرید نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے لیس کو بتایا کہ جرید کی بیٹیاں ہیں، ایک بھی بیٹا نہیں۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ جرید کی بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہو؟ یوحوا نے پوچھا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ لیس بن موشان نے کہا، پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر بتا سکوں گا۔
کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ یوحاوا نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیس بن موشان نے جرید کو باہر بھیج کر یوحاوا کو اندر بلایا۔ جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے وہ بہت ہی مضبوط شخصیت ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے؟ جرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یوحاوا نے کہا۔ جرید کی ذات بہت کمزور ہے، لیس بن موشان نے کہا۔ میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے۔ یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے۔ مقدس اتالیق، یوحاوا نے پوچھا، آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ نہیں لڑکی، بوڑھے لیس نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا۔ یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدا یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یوحاوا خاموشی سے لیس بن موشان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو، وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے، لیس بن موشان نے کہا۔ جرید سے زیادہ موزوں آدمی اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ پیشین گوئی کر رہے ہیں؟ یوحاوا نے پوچھا۔ یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا۔ یہ تیار نہیں ہوگا، یوحاوا نے کہا۔ یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں۔ محمد کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب کرے گا، بوڑھے لیس نے کہا۔ اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی۔ 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ، یوحاوا نے رندھائی ہوئی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا، یہ واحد شخص ہے۔ خدا یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں، لیس بن موشان نے کہا۔ تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ جرید اب مکہ واپس نہیں جائے گا۔ یوحاوا بھی مکہ کو واپس نہ گئی۔ جرید بن مسیب بھی نہ گیا۔ بوڑھے لیس نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا۔ جرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، پھر اسے کچھ پلایا اور کچھ زیر لب بڑبڑانے لگا۔ اس نے یوحاوا کو نیم برہنہ کر کے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ لیس یوحاوا کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے جرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا، لیس نے کہا۔ میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو۔ لیس بن موشان نے یوحاوا کو اشارہ کیا، یوحاوا باہر چلی گئی اور جرید بن مسیب کو اپنے ساتھ لے آئی۔ جرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، جرید نے کہا، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ ذرا صبر کرو جرید، بوڑھے لیس نے کہا، ہم تمہیں اس تک پہنچانے کے انتظامات کریں گے، ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے۔ کل کل جرید بیٹھ جاؤ۔ جرید یوحاوا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اگلی صبح جب مدینے میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف بڑی ہی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی، رسول کریم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے جس کا سردار کعب بن اسد تھا، مدینے کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا، جسے نعیم بن مسعود نے بڑی دانشمندی سے بیکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا، جس میں رسول اللہ کی پھپھی حضرت صفیہ نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا۔ یہ مخبر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ دیکھ رہا تھا جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بڑے روب اور گھمنڈ سے کہا تھا کہ وہ یہودی ہے اور مخبری کے لیے آیا ہے۔ حضرت صفیہ نے اس کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، کسی صحابی نے للکار کر کہا، ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بدعہدی پر انہیں بخش دینا ایسے ہی ہے جیسے اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے۔ عبداللہ بن محمد بن اسما
اور نافع حضرت ابن عمر کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ معرکہ خندق کے خاتمے پر رسول اکرم نے فرمایا، تم میں ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کے راوی حضرت انس ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں اب تک لشکر جبریل کا گرد و غبار بنو غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول کریم بنو قریظہ کو بد عہدی اور دھوکہ دہی کی سزا دینے کے لیے گئے تھے۔ تمام مؤرخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی اور بنو قریظہ کی قلعہ بندی کو محاصرے میں لے لیا۔ احادیث کے مطابق سعد بن معاذ کو بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ اپنی بدعہدی کی سزا خود تجویز کریں۔ سعد بن معاذ زخمی تھے۔ خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی حبان بن عرفہ کی برچھی لگی تھی۔